الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والعظیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر بڑے ہی ادب، احترام، خلوص و محبت کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، رحمت للعالمین، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین، انیس الغریبین، ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ اسکول سے نہ کالج کے در سے ہے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ محترم حضرات، یوں تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ کے کچھ مخصوص بندوں کا ذکر جمیل ہم کرتے رہتے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی محفل منعقد ہوئی، اس میں بھی آپ نے چند چیزیں سماعت فرمائیں۔ اس سلسلے میں ایک معلوماتی بات آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اللہ کے ولیوں کا ایک تعارف تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، انٹروڈکشن، تعارف، ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے ولی تو متقی ہی ہیں۔ بے شک۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے کچھ ولی ہیں، اللہ کے کچھ ولی ہیں۔ اب ولی کا معنی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو معنی آتا ہے دوست، ولی کا معنی دوست۔ ولی کا ایک معنی ہے مددگار، ولی کا معنی ہے کفیل، کفالت کرنے والا۔ کئی معنی ہیں۔ اب یہاں ولی کی جمع، لفظ ولی یہ واحد ہے اور اس کی جمع اولیاء ہے۔ تو قرآن مقدس میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، نہیں ہے اس کے ولی مگر متقی، یعنی جو متقی ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو ایک طرح سے ایک تعارف ہے، ایک پہچان ہے، ایک شناخت ہے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کی پہچان یہ بتائی کہ جو متقی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اس آیت میں بھی جو اکثر آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کا بھی تعارف، ان کا بھی انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، وہ جو اللہ کے ولی ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں، وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، متقی ہیں۔ تو دونوں آیت کریمہ کو، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو جب سامنے رکھتے ہیں تو ولی کا ایک تعارف، ولی کی ایک پہچان، ولی کی ایک شناخت
اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائے کہ وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. تو پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جو پہلے مومن ہو تو پرہیزگار ہو سکتا بے ہے، شک بے شک. اور جو مومن ہی نہ ہو وہ کبھی پرہیزگار ہو ہی نہیں سکتا ہے، جی وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو گویا ولی ہونے کے لیے مومن ہونا بھی شرط ہے اور متقی ہونا بھی شرط ہے. جی بے شک. جو مومن نہیں ہوگا وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے، اور جو متقی نہیں ہوگا وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. بے شک. یہاں مجھے خاص بات جو آپ معلومات کے لیے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ چمتکار دکھانے کا نام ولی نہیں ہے. جی آج کل لوگوں نے جو ولایت کا معیار بنا لیا ہے، جو چمتکار دکھائے، جو شوبدہ بازی کرے، یعنی عجیب عجیب انوکھی چیزیں دکھائے، لوگ سمجھتے یہ ولی ہو گیا. یعنی اگر کہیں آپ کو کوئی فضا میں اڑتا ہوا نظر آئے تو انسان تو فضا میں اڑتا نہیں ہے، اڑتا ہوا نظر آئے تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ واقعی یہ ولی ہیں، یہ پہنچے لے ہیں، اللہ والے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی سمندر پر مسلح بچھا کے چلتا نظر آئے یا سمندر کی سطح پر پانی پر چلتا نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی یہ پہنچا ہوا ہے، یہ بزرگ ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں. تو جو عام طور پر آج لوگوں کی مینٹلٹی بن چکی ہے ولی کے متعلق، جو کرامت دکھائے وہی ولی ہے. تو کرامت جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کی تشریح بعد میں کروں گا. یعنی اگر خرق عادت کے خلاف اگر کوئی چیز انسان سے ظاہر ہوتی ہے تو لوگ اس کو کرامت سمجھتے ہیں، مگر یہ معیار نہیں ہے، ولایت کے لیے معیار نہیں ہے. اس لیے کہ فضا میں تو پرندہ بھی اڑتا ہے، جی پرندہ بھی اڑتا ہے، تو پرندہ انسان سے افضل ہو گیا جبکہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اسی طرح سے سمندر پر چل لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، وہ تو کشتی بھی سمندر پہ چلتی ہے. جی تو جو کہ انسان بھی نہیں ہے، حیوان بھی نہیں ہے، جماد ہے. تو ایک چیز اگر سمندر کی سطح پر چلتی نظر آئے، فضا میں اڑتی نظر آئے، شوبدہ بازی کرتے نظر آئے، تو یہ ولایت کا معیار نہیں ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ولایت کا معیار ہے جو صاحب ایمان ہو، صاحب تقوی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں سمندر پر چلتا نظر آئے یا ہوا میں اڑتا نظر آئے اسے ولی تسلیم مت کرو جب تک کہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سنت مصطفیٰ کا پابند کون ہوگا؟ جو متقی ہوگا وہ سنت مصطفیٰ کا پابند ہوگا، اور جو سنت مصطفیٰ کا پابند ہو جاتا ہے وہ یقیناً متقی ہو جاتا ہے، اس کے لیے تقوی کی منزل حاصل ہو جاتی ہے. ایک روایت میں ہے کہ ایک کے بارے میں شہرت ہوئی کہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا. لوگوں نے بڑی تعریف شروع کی، کیونکہ آج کل یہ بہت پہلے سے چلا ہے، پروپیگنڈا بہت تیزی سے ہوتا ہے، افواہیں بہت تیزی سے پھیلائی جاتی ہیں، اور کسی کو مشہور ہونا ہوتا ہے تو آج سوشل میڈیا سب سے بہتر ذریعہ ہے. چند کرامتیں سوشل میڈیا پہ ڈال دے، اب لوگوں میں چرچا ہونا شروع ہو جاتا ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کس معیار کا ہے. شوبدہ بازی دکھانے لگتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا بزرگ ہو گیا، بہت بڑا ولی ہو گیا اور یہاں سے بہت فیض مل رہا ہے. اب آپ دیکھیے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چرچا ہوا ایک صاحب کا، تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی ان سے ملاقات کر لوں. کیا بات ہے، واہ واہ. میں بھی ان سے ملاقات کر لوں، بڑا چرچا ہے کہ ہیں. تو آپ تشریف لے گئے جہاں ان کی قیامگاہ تھی، وہ دریا کے کنارے ریتیلی زمین ہے، ایک جھوپڑی ہے، وہیں پہ وہ رہتے تھے. لوگوں نے بتایا کہ حضرت وہاں تشریف رکھتے ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ جب تشریف لے گئے تو وہ صاحب غائب تھے، وہ صاحب موجود نہیں تھے. سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے تو آپ نے فرمایا، آپ نے پوچھا کہ وہ نماز پڑھتے تھے؟ لوگوں نے کہا ہاں حضور ہم نے نماز پڑھتے دیکھا ہے. وہ نماز بھی پڑھتے تھے
تو آپ نے فرمایا کہ کہاں نماز پڑھتے تھے؟ بولے یہی نماز پڑھتے تھے، ان کا کوئی مصلی بھی نہیں تھا، یہی زمین پر نماز پڑھتے تھے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ قریب جا کر کے اس زمین کو آپ نے دیکھا، اس کے بعد آپ نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ شخص ولی نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شخص ولی نہیں ہو سکتا۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ جن کا ہم نے بڑا شہرہ سنا اور کچھ ان کی کرامتیں مشہور ہوئی، تو غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے قریب سے دیکھا اور میں پہچان گیا کہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب سجدہ کرتے، سجدے میں آپ نے یہ مسئلہ سنا ہے شریعت کا کہ جب سجدے میں ہم جائیں تو پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کی انگلیوں کا پیٹ لگنا، جی 3 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا واجب ہے اور باقی انگلیوں کے پیٹ کا لگنا یہ سنت ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ سنت رسول اللہ پر عمل پیرا نہیں، جو سنت مصطفیٰ پر عمل نہیں کر سکتا وہ تقوی کی اعلیٰ منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، اسے ولایت کہاں سے حاصل ہے؟ تو آج یہ معیار ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو صرف اور صرف شوخدہ بازی دکھائے، چمتکار دکھائے، اسے ولی تسلیم نہ کیا جائے جب تک کہ وہ شریعت مصطفیٰ کا پابند نہ ہو، سنت مصطفیٰ کا پابند نہ ہو۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی ایک پہچان یہ بیان فرمائی، ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے ولی تو متقی ہی ہیں، جو متقی ہوں گے وہی ولی ہو سکتے ہیں، جو متقی نہیں ہیں وہ ولی ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ تو قرآن مقدس کی ان آیات سے ولی کی ایک پہچان اور ولی کی ایک فضیلت آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی، لہذا میں بہت زیادہ تفصیل میں نہ جا کر بطور اختصار، بطور تمہید یہ چند کلمات کہتے ہوئے اب میں حاضری دینا چاہتا ہوں سرکار یہ نور کی بارگاہ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کو آج پوری دنیا سرکار نور کے نام سے یاد کرتی ہے، جن کا لقب ہی نوری میاں سید شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیر و مرشد ہیں حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی شخصیت، آپ کی ذات بابرکات شریعت مطہرہ کے ایسی پابند کہ آپ خود بھی شریعت مصطفیٰ کے بالکل ہی پابند تھے، سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا تھے، اور اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحات تک اپنی مریدین کو، محبین کو، امت مصطفیٰ کو شریعت مصطفیٰ پر عمل کی تاکید اور تائید فرماتے رہے۔ آپ کے تعارف کے حوالے سے، چونکہ اکثر حضرات صرف نام سے واقف ہیں اور آپ کی سوانح حیات سے زیادہ تر واقف نہیں ہیں، آپ نے سنا ہوگا ہمارے اس ہندوستان کی سرزمین پر ایک چھوٹا سا قصبہ، بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا قصبہ ہے، اتر پردیش کی سرزمین پر، ضلع ایٹا، مارہرہ شریف، مارہرہ مطہرہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، جو اہل سنت و جماعت کا روحانی مرکز بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا کے اہل سنت و جماعت کا ایک روحانی مرکز بھی ہے، جہاں سے ہندوستان میں سلسلہ قادریت کی روشنی پھیلی اور سلسلہ قادریت کا فیض بڑھتا رہا، اور اس سلسلے کا فیض بڑے بڑے اولیاء کو، بڑے بڑے بزرگان دین کو حاصل رہا۔ اب یہ سن کر کے آپ کو مزید حیرت ہوگی، وہی وہ عظیم خانقاہ ہے، وہ عظیم درگاہ ہے، وہ عظیم زمین کا حصہ ہے جہاں سے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قدس روح کو بھی فیض ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج جن کی بارگاہ میں پوری دنیا خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہے، اعلیٰ حضرت کی غلامی پر فخر محسوس کرتی ہے، اعلیٰ حضرت اپنے اس عظیم خانقاہ پر فخر کرتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کو فخر ہے
تو اس عظیم آستانے پر فخر ہے، اور یوں عرض کرتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، سبحان اللہ، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت نے انہی سرکاروں کے بارے میں عرض کیا ہے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو وہاں سے کتنی عقیدت تھی اور کتنا فیض ملا۔ علم شریعت جو اعلیٰ حضرت نے پوری دنیا میں پھیلایا، علم طریقت، علم معرفت، اور کئی علوم جو محققین کے ارشاد کے مطابق، محققین کی تحقیق کے مطابق 55 علوم میں اعلیٰ حضرت کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے ان علوم کی مہارت کا جو فیض حاصل ہوا اس عظیم در سے حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، سبحان اللہ، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ سبحان اللہ، جو پورا قصیدہ نور اعلیٰ حضرت نے جو پڑھا ہے، پورا قصیدہ نور اپنے مرشد کے وسیلے سے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا۔ سبحان اللہ، تو مرشد تو اعلیٰ حضرت کے سید شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ عنہ تھے، اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد سید شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ عنہ، جن کو خاتم الاکابر کہا جاتا ہے، انہی کے پوتے سید شاہ ابو الحسین احمد نوری میاں جنہیں کہا جاتا ہے، اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے پیر و مرشد ہیں۔ حضور سیدنا سید شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کا ابتدائی حصہ، یعنی بچپن ہی سے آپ متقی پرہیزگار تھے، سبحان اللہ، بچپن ہی سے خود آپ نے یہ ایک مقام پر تحریر فرمایا ہے کہ 12 سال کی عمر ہی میں خاتم الاکابر سید شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ عنہ نے آپ کو خلافتوں سے نوازا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو امانتیں آپ کے پاس تھیں، جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے جو امانتیں حاصل ہوئی، وہ ساری امانتیں خلافتوں کی شکل میں سید شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ عنہ نے اپنے پوتے سید شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا۔ یوں بھی آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کی آل میں 39ویں پشت پر سید شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، سبحان یعنی حسنی حسینی سادات میں سے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی سیدہ ہیں، سیدہ اکرام فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور والد ماجد سید شاہ ظہور حسن رضی اللہ عنہ جو خاتم الاکابر سید شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ اس طرح سے آپ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے جو نسل چلی ہے اور وہاں سے جو فیض لے کر کے ہندوستان پہنچے ہیں، ہندوستان میں وہ فیضان حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے یہ پورے ہندوستان میں تقسیم ہوا، اسی لیے ان کے سلسلے کا نام ہی سلسلہ برکاتیہ پڑا۔ سبحان اللہ، اس سلسلے سے جو مرید ہوتے ہیں انہیں برکاتی کہا جاتا ہے، کیونکہ سید شاہ برکت اللہ رضی اللہ عنہ آپ کا اسم گرامی بھی برکت اللہ ہے، انہی کی طرف منسوب کرتے ہوئے سلسلے کو برکاتیہ قرار دیا گیا، اور جو بھی اس سلسلے سے منسلک ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو برکاتی کہلاتے ہیں۔ تو سید شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ عنہ کو آپ کے دادا محترم سید شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ عنہ سے بہت کچھ فیضان ملا۔ آپ کی زندگی کا یوں تو بڑا ہی نمایاں کارنامے آپ نے انجام دیے ہیں اپنی زندگی پاک میں۔ ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کو بچپن ہی سے کچھ وظائف اور کچھ ذکر و اذکار میں اتنا شغل تھا، اتنی مشغولیت تھی اور اتنا آپ کو شغف تھا کہ کسی کے کہنے پر نہیں، خود ہی آپ اپنے مرشد دادا حضور سید شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ عنہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ اذکار میں مصروف ہو جاتے تھے۔ ذکر و اذکار میں اگر مصروف ہو جاتے تھے تو پورا دن گزر جاتا تھا، آپ کو کھانے کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ کبھی پوری رات گزر جاتی تھی، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، ذکر الہی میں مصروف ہو جاتے تھے۔ وجد طاری ہوتا تھا
تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ سے آ کر کے کچھ کہیں. تو آپ سوچئے کہ بچپنے اور جوانی کی عمر میں یہ کیفیت تھی تو بعد میں آپ کی کیا کیفیت رہی ہوگی. سبحان اللہ. یقیناً آپ نے بارگاہ الہی سے بہت ہی عظیم فضل حاصل فرمایا. اسی لیے پھر جب آپ کو مسند غوثیت پر فائز کیا گیا، سید شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے اس مسند پر بٹھایا، تو اسی وقت آپ کے متعلق سید شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت کے قطب یہی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قطبیت بھی آپ کو حاصل ہو چکی تھی، قطب کی منزل تک آپ پہنچ چکے تھے. قطب کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو ایک بات بتا دوں. حدیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی روشنی میں، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، مشکات المصابیح میں حدیث موجود ہے. رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں ملک شام میں 40 ابدال ہوتے ہیں. وہی اقطاب جو ابدال کی شکل میں ہوتے ہیں یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں. وہ ملک شام میں 40 ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اسی حدیث پاک کی روشنی میں محدثین نے فرمایا کہ مختلف علاقوں میں وہی ابدال اور وہی اقطاب مقرر کیے جاتے ہیں. تو وہ قطب ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ خاص تصرفات حاصل ہوتے ہیں. تصرف کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں کچھ معاملات عطا فرماتا ہے کہ اس پورے علاقے کو یہ دیکھتے رہیں گے اور یہ سارے معاملات ان کے سپرد ہو جاتے ہیں. اب پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ رب العزت کی جانب سے ایک ایسی قوت حاصل ہوتی ہے کہ پھر وہی تصرف کرتے ہیں اور وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انہی کی دعا سے بارش نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یستسقا بہم الغیث، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستسقا بہم الغیث، ان کے ذریعے سے بارش نازل کی جاتی ہے یا بارش طلب کی جاتی ہے. وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، دشمنوں پر ان کے وسیلے سے مدد حاصل کی جاتی ہے. سبحان اللہ. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جو اقطاب ہوں گے، وہ ابدال ہوں گے، ان کے وسیلے سے بارش بھی طلب کی جاتی ہے، ان کے وسیلے سے مدد حاصل کی جاتی ہے. دشمنوں پر یعنی جو بھی کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان پر مدد حاصل ہوتی ہے ایمان والوں کو. آج بھی آپ اس بات پر یقین رکھیے، آج مومنوں کو جو مدد حاصل ہو رہی ہے دشمنان اسلام پر، یہ ان اقطاب اور ابدال کی بے شک. بے شک. اگر وہ اقطاب سب کے سب اٹھا لیے جائیں تو پھر مدد نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں تعداد میں کفار زیادہ رہے لیکن مومنوں کی پھر بھی حفاظت ہوتی رہی. بے شک. کبھی کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ اگر یہاں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہندوستان میں ہم گنتی کے چند ہیں اور وہ بھی بالکل خالی ہاتھ ہیں. ہمارے پاس نہ فوج ہے، ہمارے پاس نہ حکومت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہے، بالکل خالی ہاتھ ہیں. اور دشمنوں کے پاس بہت کچھ ہے. کبھی کبھی وہ جذبے میں کہتے بھی ہیں کہ ان کو تو ہم ختم کر دیں گے، ان کو تو مسل دیں گے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، مگر یہ ختم نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مدد ساتھ ہے. بے شک. بے شک. تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان محبوب بندوں کے ذریعے، ان کے صدقے میں ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یستسقا بہم الغیث وینتصر بہم علی الاعداء ویصرف عن اہل الشام بہم العذاب، اور ملک شام والوں سے ان کے ذریعے عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے. عذاب ٹل جاتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی علاقے میں اگر عذاب آنے والا ہوتا ہے اور اس علاقے میں اگر قطب مقرر ہیں تو وہ قطب کی دعا کی برکت سے عذاب ٹل جاتا ہے، عذاب دور کیا جاتا ہے. آج بھی اقطاب اور ابدال کی برکتوں سے بہت سارے عذابات سے ہم محفوظ ہیں، بہت ساری ہلاکتوں سے ہم محفوظ ہیں. اگرچہ ہم اس بات کو محسوس نہیں کر پاتے ہیں لیکن ایک نہ ایک وقت آپ کو اس کا احساس ہوگا. آئیے حضرت سیدنا سید شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تاریخ میں موجود ہے کہ آپ وقت کے قطب بھی تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے حیات ظاہری میں اور وصال کے بعد بھی ایسا کرم فرمایا ہے کہ تاریخ میں اس کی چند اہم مثالیں بن گئی ہیں. ایک مرتبہ
آپ کے ایک مرید خاص ڈاکٹر ناصر خان جو ماررہ شریف کے ہی رہنے والے، اچھے حکیم تھے، اچھے ڈاکٹر تھے، تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر میں مریضہ ہے، یعنی ایک خاتون ہے، بہت سخت بیمار ہے، اس کو اٹھا کے لا نہیں سکتے ہیں، سب پریشان ہیں، ذرا آپ دیکھ لیں تو بہتر ہوگا۔ آج بھی لوگ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، لیکن ڈاکٹر کو وزٹ کے لیے بلایا جاتا ہے تو شاید بہت کم ڈاکٹر آج جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اس دور میں ڈاکٹر صاحب چونکہ بڑے ہی خیر خواہ تھے، آج کل کی طرح نہیں، اس وقت کے ڈاکٹر بھی بڑے خیر خواہ ہوتے تھے۔ چند سالوں پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب سے اگر کہہ دیا جاتا رات کے 2 بجے بھی اٹھ کے وہ گھر پہ چلے آتے تھے، علاج معالجہ کے لیے ڈاکٹر آ جاتے تھے۔ تو اس دور میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے جب اس نے پریشانی کا اظہار کیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے، شام کا وقت تھا، اب وہ شخص لے کے گیا، چلتا رہا ایک جنگل کے قریب لے کے گیا۔ اب وہ سوچ رہے ہیں اب گھر آئے، لیکن وہ جنگل کے اندر لے گیا، اب شام ہو چکی تھی، ادھر ڈاکٹر صاحب پریشان، اتفاق سے اس نے ایک پلان بنایا تھا ان کو مارنے کا، تو اس کے اپنے ساتھیوں کو اس نے بلا لیا، چونکہ وہاں پہلے ہی سے وہ تیار بیٹھے تھے، اب وہ ہتھیار لے کر کے آ گئے۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب گھبرا گئے، تنہا ہوں اور یہ جنگل میں یہاں کون ہمارا ساتھی ہے، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اپنے مرشد گرامی سید شاہ ابو الحسین نوری میاں کو اس نے پکارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر نے عرض کیا حضور اب آپ کے ہاتھ میری لاج ہے، بچا لیجئے، میں تو خیر خواہی کے لیے آیا تھا۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک نورانی شکل والے تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان۔ انہوں نے کہا ڈرو مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جیسے ہی وہ نظر آئے، یہ جو دشمن ہتھیار لے کر کے آئے تھے وہ وہاں سے دفع ہو گئے، بھاگ گئے، ہاتھ نہیں لگا سکے۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب اتنے پریشان، بالکل ہی دہشت طاری ہے، اور پھر وہ نورانی شکل والے انہیں تسلی دے رہے ہیں ڈرو مت، اور ساتھ میں لے کر کے چلے۔ جیسے ہی آبادی جیسے نظر آئی، گاؤں نظر آیا، تو ان سے کہا کہ آپ ادھر چلے جائیے، اب وہ غائب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کے سامنے جو منظر تھا، اس کے بعد وہ آبادی میں آنے کے بعد ان کے اوپر اتنی دہشت طاری تھی کہ وہ خود بخار زدہ ہو گئے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، 2 دن تک وہ اظہار نہ کر سکے۔ اس کے بعد گھر والوں کے سامنے انہوں نے اظہار کیا، تب یقین ہوا کہ وہ کوئی اور نہیں تھے سید شاہ ابو الحسین احمدی نوری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایسے بزرگان دین ہیں، یہ ایسے قطب ہیں، اگر انہیں کوئی مدد کے لیے پکارتا ہے تو فوراً حاضر ہو جاتے ہیں، ان کی مدد فرماتے ہیں۔ تو جو اللہ کی بارگاہ سے جنہیں قطبیت کا مقام حاصل ہوتا ہے، انہیں تصرفات بھی حاصل ہوتے ہیں، بے شک تصرفات کا انہیں اختیار دیا جاتا ہے۔ یہی حضرت سید شاہ ابو الحسین احمد نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ شاہجہاں پور کی سرزمین پر تشریف لے گئے۔ شاہجہاں پور یو پی کے سرزمین پر بریلی شریف سے بالکل قریب ہے۔ شاہجہاں پور میں آپ کے مریدین کا حلقہ تھا، وہاں جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں ایک وکیل تھا، ایڈوکیٹ۔ ویسے بھی آج کل جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ان کا دماغ اس لیے خراب ہو جاتا ہے کہ وہ بزرگوں کو معاذ اللہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں ارے یہ سب کیا ہے، ملا مولوی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب لوگوں نے ان کی تعریف کرنا شروع کیا تو وہ وکیل طرح طرح سے ان کے حوالے سے بدگمانی پھیلاتا تھا۔ تو حضور سیدنا ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کا علم ہوا، آپ نے اسے بلایا، وکیل کو بلایا کہ بزرگوں کے تصرفات کا انکار کرتا تھا، کہ بزرگوں کو یہ ابھی جو میں نے کہا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصرفات کا حق حاصل ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں قوت عطا فرماتا ہے۔ وہ وکیل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لوگوں کو گمراہ کرتا تھا۔ آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا کہ آپ کو تصرفات اولیاء سے انکار ہے، تصرفات اولیاء سے انکار ہے، آپ کی ایک بڑی پریشانی ہے، میں اس پریشانی کا بھی اظہار کر دوں اور آپ کی پریشانی کا حل بھی بتا دوں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو وہ بالکل چونک گیا کہ آپ کو کیسے خبر ہو گئی، آپ کو کیسے خبر ہوئی۔ بہرحال اس نے آپ کے سامنے بالکل آپ کو سرنڈر کر دیا۔ تو سید شاہ ابو الحسین احمدی نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ تمہاری بڑی پریشانی ہے، کاروبار چلتا نہیں ہے، یعنی تمہارے پاس گراہک نہیں آتے ہیں، کیونکہ وکیل کو جب تک گراہک نہیں ملیں گے اب وہ اپنا علم، اپنا ہنر کسی اور کے لیے استعمال کرنے لگے گا. تو آپ نے محسوس فرما لیا کہ اس کے پاس گراہک نہیں آ رہے ہیں اور یہ پریشان ہے. تو آپ نے فرمایا، تو اس نے خود اپنی پھر آپ بیتی بتائی کہ پہلے تو اچھا معاملہ تھا، لیکن چند دنوں سے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہے کہ کوئی کسٹمر نہیں آتے ہیں اور میں بہت پریشان ہوں، روزی بھی نہیں حاصل ہو رہی ہے، روزی کے لیے بہت پریشان ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. آپ نے ایک نقش دیا، فرمایا کہ یہ نقش کندہ کرا لو، اور ایک چراغ دیا. آپ نے فرمایا اس کو گھر میں چراغ جلاؤ. اب چونکہ اس کی ایک مجبوری تھی، حالانکہ وہ منکر تھا، بزرگوں کا منکر تھا، بزرگوں کے تعویذات، نقوش، تصرفات کا کھلم کھلا انکار کرتا تھا اور طرح طرح سے بکواس بھی کرتا تھا. آپ نے نقش دیا، چراغ دیا. آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر میں چراغ جلاؤ. اب جیسے ہی وہ لایا وہ نقش اس نے اپنے گھر میں لگایا اور چراغ جلانا شروع کیا، فوراً حالات بہتر ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان آنن فانن حالات بہتر ہو گئے، خوب کسٹمر آنے لگے، اچھی خاصی اس کی آمدنی بڑھ گئی، روزی میں برکت حاصل ہو گئی. اب وہ بالکل، جب انسان کے پاس دولت زیادہ آنے لگتی ہے تو پھر وہ متکبر ہو جاتا ہے. جی بے شک. تکبر اس کے اندر پیدا ہو گیا، غرور پیدا ہو گیا. اب اس نے چراغ اٹھا کر کے اوپر کہیں طاق میں رکھ دیا. اب اس کی ضرورت نہیں، اب تو میرے کسٹمر مخصوص ہو گئے، کسٹمر خاص ہو گئے. پھر چند دنوں کے بعد دیکھا وہ جو طاق میں اس نے چراغ رکھا تھا، ایک پرندہ آیا اور وہ پرندہ اٹھا کر کے لے کے گیا. اس کے بعد سے پھر اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، حالات پھر خراب ہو گئے، کسٹمر آنا بند ہو گئے، روزی پھر اس کی ختم ہونے لگی. اب پریشان ہو گیا. پھر تلاش کرتے کرتے حضرت کی بارگاہ میں پہنچا. سبحان اللہ. نوری میاں رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کرنے لگا، حضور آپ نے کرم فرمایا تھا، آپ نے جو چراغ دیا تھا اس چراغ کو جلانے کے بعد سے بڑا اچھا فائدہ ہوا اور بڑی برکت حاصل ہوئی، لیکن وہ چراغ غائب ہو گیا اور اس کے بعد سے پھر کیفیت وہی ہو گئی ہے. تو حضرت نے مسکرا کے فرمایا کہ ہاں، ہم نے اسی لیے دیا تھا تاکہ تمہیں اللہ کے محبوب بندوں کے تصرفات کا یقین ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی تمہیں یقین دلانا تھا کہ اللہ والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایسے تصرفات حاصل ہوتے ہیں، وہ نقش لکھ کر کے دے دیں تو اس کی برکت مل جائے. ان کے ہاتھ سے جو چراغ لے لے اس چراغ کی برکت سے اس کی روزی میں برکت ہو جائے. تصرفات اولیاء کا یقین دلانے کے لیے میں نے دیا تھا. اب وہ جو میں نے دیا تھا وہ واپس ہو گیا ہے، تمہاری نااہلیت ثابت ہو گئی، تم نااہل ہو، لہذا اب تمہیں دوبارہ وہ مقام نہیں مل سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا جو بزرگوں کا گستاخ ہوتا ہے وہ نااہل ہوتا ہے. وقتی طور پر اگر اسے کسی بزرگ سے فائدہ مل بھی جائے، فیض مل بھی جائے، لیکن اگر وہ نااہل ہے تو وہ فیض واپس ہو جاتا ہے. لیکن جو بزرگوں کا مداح ہوتا ہے، جو بزرگوں کی بارگاہ میں باادب ہوتا ہے، اپنی عقیدت مضبوط رکھتا ہے، ان کا فیض اسے ملتا بھی ہے اور زندگی کی آخری سانس تک اسے فیض ملتا رہتا ہے. اسی لیے الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ والوں اور بزرگوں کے فیض کا یقین رکھتے ہیں. وہ فیض کیسے ملتا ہے، وہ ان عقل کے اندھوں کو کیسے بتایا جا سکتا ہے جنہیں سوائے ظاہری دنیا کے یا ظاہری چیزوں کے کچھ بھی احساس اور کچھ بھی یقین نہیں ہوتا ہے. وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ظاہر میں ہم کو کچھ نظر آئے. اللہ والوں کا فیض وہ باطنی چیز ہے، یہ باطنی چیز ہے، دیکھنے میں نظر نہیں آتی ہے مگر اس کا احساس زندگی میں ہوتا ہے. اور جس کو بزرگوں کا فیض ملتا ہے یقیناً وہ ذرہ ہے تو آفتاب بن جاتا ہے، قطرہ ہے تو دریا بن جاتا ہے. سرے ناچیز کو بالکل ہی فیض جب عطا کر دیتے ہیں تو اس کے پاس لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کا فیض جسے مل جاتا ہے وہ وقت کا قطب بھی بن جاتا ہے. سرکار قطب العارفین سیدنا ابو الحسین احمد نوری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کو، شہزادہ اعلی حضرت کو پیدائش سے پہلے ہی بشارت دے دی تھی اعلی حضرت کے سامنے
سیدنا ابو الحسین احمد نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتا دیا تھا کہ آپ کے گھر ایک ولی پیدا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو اس بات کا علم ہے؟ مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، اعلیٰ حضرت جب ماررہ شریف پہنچے تھے، چونکہ اعلیٰ حضرت کو سیدنا ابو الحسین احمد نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی عقیدت تھی. جب بھی جاتے آپ سے دست بوسی قدم بوسی کا شرف حاصل کر کے برکتیں حاصل کر کے آتے. تو جب اعلیٰ حضرت وہاں پہنچے تو سیدنا ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، جائیے آپ کے گھر بیٹا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیدائش سے پہلے خوشخبری دی ہے، بشارت دی ہے. تو پتہ چلا کہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا. مگر آج ان لوگوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کر رہے ہیں. یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام کی شان یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں آپ کے گھر بیٹا ہوگا جو ولی ہوگا، وقت کا ولی ہوگا، اور میں آؤں گا اور اسے خلافتیں بھی دوں گا. سبحان اللہ. اور پھر اعلیٰ حضرت جب ماررہ شریف سے بریلی سے پہنچے تو یہاں گھر میں بیٹے کی ولادت ہو چکی ہے. سبحان اللہ سبحان. بیٹے کی ولادت ہو چکی ہے. تو دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے جنہیں قطبیت کی منزل حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں علم بھی عطا فرماتا ہے، تقوی بھی عطا فرماتا ہے، انہیں فیض بھی عطا فرماتا ہے. پھر وہ اپنی نگاہ کرم سے جسے چاہیں بڑا ہی عظیم بزرگ بنا دیں. اسی لیے پوری دنیا میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رضوان کا چرچا ہے، لیکن مفتی اعظم ہند علیہ رضوان اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے مرشد گرامی کا خطبہ پڑھتے رہے. بے شک اپنے مرشد کی عقیدت کا ایسا اظہار فرمایا جو حضور مفتی اعظم ہند کا تخلص جو ہے، شعر و شاعری میں جو تخلص ہوتا ہے نوری، یہ اپنے مرشد کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ نے نوری تخلص اختیار فرمایا ہے. اسی لیے بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا میں ان بزرگوں کا ایک ایسا عظیم مقام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے جو فیضان بڑھتا ہے وہ ان کے وسیلے سے بڑھتا ہے. بے شک. سلسلے قادریہ کا فیض ماررہ مطہرہ کے مشائخ بزرگان دین اکابر ماررہ مطہرہ سے ہی ہندوستان میں تقسیم ہوا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کی معلومات کے لیے آپ کو بتا دوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا قدس روح، جن کے علم کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء عرب و عجم، یعنی چاہے عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں، بڑے بڑے علماء اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں زان و ادب طے کرتے ہیں، کیونکہ ایسا علم ان کے بعد نہیں دیکھا گیا. تو اعلیٰ حضرت کے بھی استاد سید شاہ ابو الحسین احمد نوری میاں ہیں. سبحان اللہ. خاص طور پر علم جفر ایک ایسا مخصوص علم ہے. علم جفر آج تو شاید یہ کہیں کسی کو نظر آئے، تو اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں علم جفر جو مجھے حاصل ہوا یہ ہمارے مرشد زادے حضرت سیدنا سید شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ عنہ سے حاصل ہوا. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے. آپ کی کتاب سراج العوارف فی الوصایا والمعارف میں آپ نے ایک بڑی نصیحت فرمائی ہے. بس آپ کی نصیحت پیش کر کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ سیدنا سید شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت بھی فرمائی ہے، نصیحت فرمائی ہے کہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں علم شریعت علم طریقت کو الگ کر کے، ان کی باتوں پر کبھی بھی توجہ مت دینا. شروع میں نے ولی کی پہچان اور ولی کی تعارف کے بارے میں عرض کیا تھا. سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب تک متقی پرہیزگار نہ ہو، شریعت مطہرہ کا پابند نہ ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. بے شک. آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ طریقت الگ ہے شریعت الگ ہے، وہ بہت بڑے دھوکے باز ہیں. شریعت اور طریقت الگ نہیں ہو سکتی، بلکہ پہلے شریعت ہے اس کے بعد طریقت بے ہے. شک بے شک. اور جب تک شریعت کا علم حاصل نہ ہو اسے طریقت کی راہ مل ہی نہیں سکتی. جی. شریعت کا مطلب ہے
کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، قیاس، یعنی 4 اصول کی روشنی میں جو احکام شریعت اور علم شریعت حاصل ہو وہ شریعت ہے۔ جیسے کتاب اللہ سے، قرآن مقدس سے جو ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایمان، معاملات وغیرہ کے متعلق، یہ علم شریعت ہے، یہ شریعت ہے۔ اور پھر انہی کو کی ادائیگی کے لیے، ان پر عمل کے لیے ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے جب یہ ادا ہوتی ہیں تو انہیں طریقت کہا جاتا ہے۔ جب شریعت ہی نہیں ہے تو طریقت کہاں سے؟ اسی لیے یہ غالباً ہمارے دادا مرشد حضور سید شاہ سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر اپنی محفل میں فرمایا کرتے تھے، جب کبھی اس طرح کی گفتگو یا اس عنوان پر گفتگو ہوتی تو آپ نے بڑی بہترین مثال دی۔ ہمارے مرشد گرامی نے بتایا کہ یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سر پہ بال ہو پھر اس میں مانگ ہو، سر پہ بال ہو، مانگ نکالی جاتی ہے۔ اب آج کل مانگ نکالنے کا دور تو ختم ہو گیا، پہلے جب کنگھی کرتے تھے تو بیچ میں مانگ ہوتی، خواتین اکثر مانگ نکالتی ہیں۔ تو آپ نے مثال دی ہے کہ جیسے بال ہو اور اس میں مانگ ہو، اگر بال ہی نہ ہو تو مانگ کہاں سے؟ یعنی جو گنجا ہو تو اس میں مانگ کہاں سے نکلے گی؟ تو آپ نے مثال دی کہ جیسے شریعت یہ سر پہ بال ہیں اور طریقت اس میں مانگ ہے۔ ایک اور مثال دی کہ شریعت سمندر ہے اور طریقت اس سے نکلنے والی نہر ہے۔ سمندر نہ ہو تو نہر کا وجود ہی نہیں۔ تو آج کل جو ڈھونگی بابا کی شکل میں نکلے ہوئے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم طریقت والے ہیں۔ نماز نہیں پڑھنے والے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں طریقت والے ہیں، یہ مولانا مولوی یہ سب شریعت والے ہیں، ہم طریقت والے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، نماز تو شریعت میں اصل ہے، افضل العبادات ہے۔ نماز نہ پڑھ کر کے طریقت کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ منبع شریعت بھی ہیں، منبع طریقت بھی ہیں، جہاں سے شریعت نکل رہی ہے، جہاں سے طریقت کی راہیں نکل رہی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ نماز چھوڑ دو، طریقت والوں کے لیے جائز ہے۔ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوں کہ جو نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہ ہو میں ان کے گھروں کو جلا دینا چاہتا ہوں، پھر یہ کہاں سے بات نکالی جا رہی ہے کہ طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ تاجدار اولیاء ہیں، اولیاء اکرام کے سردار ہیں۔ آپ کے متعلق بالکل یہ مشہور روایت ہے کہ 40 سال تک جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں طریقت والا ہوں، جبکہ طریقت کے امام ہیں، شریعت اور طریقت کے سنگم ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شریعت کو چھوڑ کر کے طریقت نہیں حاصل ہو سکتی، پہلے شریعت ہے اس کے بعد طریقت ہے۔ تو آج اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی بات سامنے آئے تو ہرگز اس پر بھروسہ مت کرنا کہ دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں ہم طریقت والے ہیں اور یہ مولانا مولوی یہ سب شریعت والے ہیں، اور نماز نہ پڑھ کر کے لوگوں کہتے ہیں کہ نہیں ہم کعبے میں نماز پڑھ لیتے ہیں، کعبے میں نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی رہتے یہاں اور کہتے ہیں کعبے میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ارے بھیا کبھی یہاں بھی آ کر کے نماز پڑھ کے دکھا دو۔ یہ گاؤں دیہات میں ایک بار ایسا ہی واقعہ درپیش ہو گیا، ایک صاحب جو ہے وہ پیر بن کر کے بابا بن کر کے آ گئے، نماز تو کبھی نہیں پڑھتے تھے، تو ایک بیچارے سیدھے سادھے دیہاتی انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت آپ تو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھے گئے؟ انہوں نے کہا ہاں بھیا ہم تو کعبے میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب جاہل گنوار لوگ وہ سب مان جاتے ہیں کہ ہاں ہمارے حضرت تو کعبے میں نماز پڑھتے ہیں، یہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اور بیچارے وہی دیہاتی نے ایک بار دیکھ لیا، وہ کھیت کے پاس سے گزر رہے تھے، وہ استنجا کے لیے وہی پیر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، استنجا کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ڈھیلا لیا اور کہا کہ استنجا کرنے کے لیے ہمارا کھیت ہے، کعبے کی نماز کے لیے کعبہ جاتے ہو، استنجا کرنے کے لیے یہاں ہو، لہذا تمہاری یہ کیسی ادا ہے؟ انہوں نے ڈھیلا لے کے مارا، اس کے بعد ان کی عقل ٹھکانے لگ گئی۔ تو ایسے یہ ڈھونگی جو لوگوں کو نماز کے حوالے سے گمراہ کرتے ہیں کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، طریقت والے ظاہری نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ باطنی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ باطنی نماز نہیں ہے، پہلے ظاہر پڑھو پھر اس کے بعد باطن حاصل ہو۔ اور جب تک شریعت مطہرہ کے احکام پر پوری طرح سے بندہ عمل نہیں کر لے گا، اس وقت تک اسے طریقت
تقوی، پرہیزگاری اور معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جی۔ یہ سب چیزیں شریعت پر عمل کرنے کے بعد کھلتی ہیں اور اس کے بعد ہی یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی اولیاء کاملین ہیں پہلے انہوں نے علم شریعت حاصل کیا، جی علم شریعت حاصل کیا جس کو علم ظاہری کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو علم باطنی حاصل ہوتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ خود علم شریعت، علم ظاہری حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف جا رہے ہیں۔ کیا ضرورت تھی آپ کو بغداد شریف جا کر کے علم حاصل کرنے کی؟ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے تو بچپنے ہی سے ولایت حاصل ہو چکی ہے، مگر علم ظاہری بھی آپ نے حاصل فرمایا، اس کے بعد علم باطن حاصل ہوا۔ تو حضرت سیدنا سید شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ علم شریعت پہلے ہے، اور علم شریعت کو حاصل کرنے میں بندہ جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم طریقت کے راستے عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس کے اندر جتنی اہلیت ہوتی ہے، جتنا ظرف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ ان بزرگوں کا فیض، ان کا فیضان کرم ہمیں ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے سیدنا سید شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ عنہ کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اکابر خاندان برکات، بزرگان مشائخ خاندان برکات کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔